بنو نذیر۔ احد میں 70 شہیدوں کے 1.5 مہینے بعد 50 قاریوں کا بحر معونہ اور رجی میں دھوکے سے قتل آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کس قدر دکھ کا باعث تھا، مگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فکر اور تھی۔ بحر معونہ میں اپنے 40 ساتھیوں کو مرتے دیکھ کے اسی قافلے کے بچ کے آنے والے امیر سیدنا عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راہ میں قاتل قبیلے کے 2 افراد ملے۔ مٹ بھیڑ ہوئی۔ عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے بندے جنہوں نے بے گناہ دھوکے سے مار دیے تھے، عمر نے انہی کے وہ دونوں مار دیے اور مدینہ پہنچ گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دکھی تھے، مگر انصاف حیرت انگیز تھا۔ ان راہ میں مارے بنو عامر کے 2 افراد کے قتل کی خبر سے پریشان ہو گئے۔ فرمایا، ان دونوں مرنے والوں کو میں نے مدینے کی طرف سے پناہ دی ہوئی تھی، اب ان دونوں کی دیت دینا سب مدینے کے قانون کی پاسداری کرنے والوں پہ لازم ہے۔ اپنے مرنے والوں کا بدلہ نہ لیا، نہ دیت مانگی، مگر جن کی ذمہ داری اور پناہ خود لی ہوئی تھی، وہ قاتلوں کے ٹولے کے ہونے کے باوجود حق دیت رکھتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیت اکٹھی کرنا شروع کر دی۔ اسی سلسلے میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہودیوں سے بھی رابطہ کیا، کیونکہ میثاق مدینہ میں یہی درج تھا، جس پہ یہودیوں نے بھی دستخط کیے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود چل کے بنو نذیر کی طرف جانے لگے۔ اس سے پہلے بنو نذیر والوں کی شرانگیزیاں بہت بڑھ چکی تھی۔ احد میں مسلمانوں کے جانی نقصان کو دیکھ کے وہ لوگ بہت خوش ہوئے تھے، گھروں میں چراغاں کیا تھا، لوگوں کے سامنے بھی اپنی خوشی کا اظہار کرتے تھے، یہاں تک کہہ دیا تھا کہ عنقریب ہم قریش اور غطفان کے قبائل سے مل کر انہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ منافقین بھی ہر لمحہ ان کی سازشوں میں ساتھ تھے۔ قریش قبائل اور نجد میں آباد غطفان سے ان کی ساز باز اور مشاورت تھی۔ انہی کے مشورے سے پہلے انہوں نے ایک اور خطرناک کام کیا۔ انہوں نے سوچا کسی طرح مدینے کے مسلمان قبیلوں اوس اور خزرج میں تناؤ پیدا کر کے انہیں آپس میں لڑا دیا جائے۔ ایک دفعہ اوس اور خزرج کے مسلمان بھائیوں کی طرح کسی جگہ خوش دلی سے بیٹھے تھے۔ موسم سہانا تھا، کھجوروں کے پیڑ پکی کھجوروں سے لدے تھے، لوگ مل جل کے پھل اکٹھا کر رہے تھے، اعتماد اور یگانگت کی سریلی فضا تھی۔ بنو نذیر کا سردار حجی بن اخطب قریب سے گزرا، اس کے دل میں سانپ لہرایا۔ اس نے جا کے ایک شاعر ادھر بھیج دیا۔ شاعر نے پہلے تو موسم کی رعنائی اور عشق و محبت کے گیت الاپے، پھر اچانک ہی اپنے شعروں میں اوس اور خزرج کی 100 سال تک لڑی ہوئی آپسی جنگوں میں کہے ہوئے دونوں اطراف کے رزمیہ ترانے گنگنانے لگا۔ وہ اوس کے حق میں بہادری اور شان و شوکت کے شعر سناتا تو اوس والے سر ہلاتے، پھر وہ اپنی آنکھ میں چھپا زہر سانپ کی طرح لہراتا اور انہی دونوں کی جنگ شاعری میں خزرج کی مدح میں کہے اشعار الاپنے لگتا۔ خزرج والے ان اشعار پہ بیٹھے بیٹھے پاؤں ہلانے لگتے۔ ہولے ہولے اس شاعر نے کچھ اس طرح دونوں قبیلوں کے جذبات بھڑکا دیے کہ اوس اور خزرج میں 100 سال تک لڑی جانے والی جنگوں کا سارا نقشہ پھر سے کھینچ کے دونوں کو ذہنی طور پہ اسی جنگ کے دہانے پہنچا دیا۔ تھوڑی دیر پہلے جو 2 قبیلے شیر و شکر ہوئے آپس میں بھائی بھائی بن کے بیٹھے تھے، پھر سے ایک دوسرے کو اپنے اجداد کی آنکھوں سے دیکھنے لگے۔ بواس کی جنگوں کی ہولناکی ان کے نتنوں میں بجنے لگی۔ پہلے تو میں ہوئی ان میں، پھر انہوں نے کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو للکار دیا۔ لوگ اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو بلانے چلے گئے۔ کچھ بھاگ کے گھروں سے تیر و تفنگ لینے لپکے۔ ایسے میں کسی خردمند پروانے نے بھاگ کے
آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دے دی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یک لخت وہاں پہنچے، دیکھا ان کے پروانے پھر اپنے محبت کے پار اتارے سنڈیاں بنے ایک دوسرے کو نفرت سے گھور رہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برہم ہوئے، فرمایا جس جہالت سے نکال کے خدا نے تم لوگوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، توڑے ہوں کو جوڑ دیا، تم اسی پرانی پہچان کی طرف پھر لپک رہے ہو جبکہ میں تم میں موجود ہوں۔ یک لخت جیسے جلتے ہوئے الاؤ پہ پانی کی برسات ہو جائے۔ لوگوں کو اپنے پاگل پن کا احساس ہو گیا، وہ پھر پلٹ آئے، سنڈیوں کے پر اگ آئے، پروانے پھر اپنی شمع ہدایت کی آنکھ کی ٹھنڈک بن گئے، آپس میں گلے ملے، بہت روئے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی کے طلبگار ہوئے۔ بنو نذیر یہودی قبیلے کے سردار کا بھیجا ہوا شاعر چپکے سے وہاں سے کھسک گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شاعر کو سزا نہیں دی، اپنے پروانوں کے پروں پہ اپنی محبت کا موم مل دیا، اور اس دن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھائل دل میں دھوکے سے مارے گئے اتنی تعداد میں بے گناہ کاریوں کے قاتلوں کے قبیلے کے 2 افراد کے قتل کی دیت میں یہودیوں کا حصہ لینے خود بنو نذیر کی طرف چل دی۔ پہلے تو یہودیوں نے کہا آپ 30 لوگ لے کر آئیں، ہمارے بھی 30 لوگ بات کریں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مان لیا۔ پھر بنو نذیر کی طرف سے مطالبہ آیا، 30 لوگوں کی کیا ضرورت ہے، 3 کو لے کر آ جائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہم اور ایک تیسرے ساتھی کو لے کر ان کے قلعوں میں پہنچ گئے۔ ان کے بہت مضبوط قلعے تھے، پکے اونچے مکان، گڑیاں بنا کے مدینے کے جنوبی حصے میں رہتے تھے۔ ان کے پاس باغ تھے، زمینیں تھیں، دکانیں تھیں، ساہوکار لوگ تھے، اپنے مال اسباب اور قوت پہ انہیں بڑا مان تھا۔ اندر من میں انہوں نے سانپ پال رکھے تھے۔ ان کا سردار حیی بن اخطب تمام یہودی قبائل میں سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے کینہ پرور دشمن تھا، حالانکہ اپنی کتاب تورات کے حوالے سے اچھی طرح جانتا اور پہچانتا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہی آخری رسول ہیں جن کی طرف ان کی کتاب میں واضح اشارے موجود ہیں، مگر وہ بھی مکہ کے ابو جہل کی طرح اڑیل اور ضدی تھا کہ ماننا نہیں۔ حالانکہ ایک بار اس نے اپنی لاڈلی بیٹی صفیہ، جو بعد میں ام المومنین کے عظیم درجے پہ آئیں، ان کے سامنے اپنے بھائی کو کہا تھا، ہاں وہ وہی ہے، وہی رسول جس کی ہماری کتاب میں نشانیاں لکھی، مگر میں کبھی نہیں مانوں گا۔ اس حیی بن اخطب نے اپنے لوگوں سے مشاورت کی کہ موقع زبردست ملا ہے، اس طرح تن و تنہا 2-1 لوگوں کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہتھے لگ گئے، انہیں ایسے قتل کرتے ہیں کہ دیکھنے میں حادثہ لگے۔ انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ایک بلند و بالا قلعے کی دیوار کے سائے میں بظاہر احترام سے بٹھایا، اور اپنے ایک بدبخت ساتھی عمر بن ججاش بن قعب کو کہا کہ قلعے کی سب سے اونچی چھت سے عین اس جگہ جہاں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں ایک بھاری چٹان نما پتھر گرا کے نعوذ باللہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دے۔ سازش بن گئی۔ انہی کے ایک ساتھی سلام بن مشکام نے منع کیا، کہا ایسا نہ کرو، وہ رسول اللہ ہیں، انہیں آسمان والا تمہارے ارادے سے مطلع کر دے گا۔ انہی کے ایک مذہبی لیڈر جو کتاب کا علم رکھتا تھا، کنانہ بن سوریہ، اس نے بھی سلام بن مشکام کی بات کی تائید کی۔ حیی بن اخطب کو روکا، مگر وہ نہ رکا، اپنے قلعے کی اونچی چھت پہ ایک بھاری پتھر دے کر عمر بن ججاش بن قعب کو چڑھا دیا۔ وہ تو ایک ایک قدم بھاری پتھر لے کر
قلعے کی چھت کی طرف رواں تھا، مگر آسمانوں کی چھت والے خدا نے آنے واحد میں جبرائیل علیہ السلام کو اوپر سے نیچے اتارا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا چلنے کا وقت ہے۔ سارا بنو نذیر کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دم اٹھے اور چلے آئے۔ آ کے بنو نذیر کو پیغام بھیج دیا کہ تم لوگوں نے میرے قتل کا جو منصوبہ بنایا تھا اس کی آسمان سے خبر آ گئی۔ ساری تفصیل سننی ہے تو آ کر سن جاؤ، مگر اب بات برداشت سے باہر ہے، اس لیے 10 دن کی مہلت ہے تمہیں۔ تم لوگوں نے اپنا حلف توڑا ہے، میثاق مدینہ کے مطابق اب تمہاری سزا جو ہے وہ پڑھ لو۔ انہوں نے پیغام سن کے کان نہ دھرے، الٹا دھمکیاں دے دی۔ انہیں وہم ہو گیا تھا کہ احد، بئر معونہ اور رجیع کے بعد مسلمانوں میں اب وہ دم خم نہیں رہا۔ پھر انہیں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، بنو قریظہ، غطفان اور قریش سے مدد کی امید تھی۔ انہوں نے چاروں طرف اپنے بندے دوڑائے، کہیں سے کوئی فوری مدد کو نہ آیا۔ وہ سہم کے، اور ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دے دیا ان کا محاصرہ کیا جائے۔ جھنڈا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا، خود اپنے سپاہیوں کے ساتھ پہنچ گئے۔ ایک ہفتے میں بنو نذیر کی ہوا نکل گئی۔ اگلا ایک ہفتہ وہ گفتگو میں لگے رہے۔ کل 15 دن کے محاصرے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں۔ حکم ہوا تمہاری جانیں بخش دی گئی، حالانکہ تمہاری کتاب وعدہ خلافی کی سزا موت تجویز کرتی۔ تمہارا مال و متاع بھی تم سے نہیں چھینا جاتا، بس اپنے اونٹوں پہ جس قدر لاد سکتے ہو لاد لو اور اس شہر سے نکل جاؤ۔ چند دن پہلے وہ محاصرے کے دوران مسلمانوں سے شکایت کرتے تھے کہ آپ ہمارے قلعوں کے آس پاس ہمارے باغوں کے درخت نہ کاٹیں، جو جنگی حکمت عملی کے باعث راستہ بنانے اور خوف طاری کرنے کے لیے ضروری سمجھے گئے تھے۔ اب وہ خود اپنے چھوڑے جانے والے گھروں کو اندر سے برباد کر رہے تھے۔ اللہ نے دونوں باتیں قرآن میں آسمان سے اتاری۔ جو کھجور کے درخت تم نے کاٹ ڈالے یا جن کو اپنے تنوں پہ کھڑا رہنے دیا، وہ سب اللہ کے اذن سے ہوا تاکہ اللہ فاسقوں کو ذلیل کرے۔ سورہ حشر، قرآن۔ پھر وہی آئی، وہ اپنے مکانات کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی، پس اے اہل دانش اس سے عبرت حاصل کرو۔ سورۃ حشر، قرآن۔ یہ سوچنے کی بات ہے، کبھی کسی شہر کے باسی نے اپنے گھر کی تزئین و آرائش کرتے سمے یہ سوچا ہے کہ ایسا بھی وقت آ سکتا ہے کہ باہر سے وہ گھر دشمن توڑے اور اندر سے وہ خود آپ؟ یہ سب ہیں تو سوچنے کی بات ہے۔ اللہ جن پہ غور کرنے کا بار بار حکم دیتا ہے، ان کے گھر کوئی عام گھر نہ تھے، سجے سجائے محلوں جیسے، دکھاوا ہی دکھاوا، محلات کی طرح نقش و نگار سے مزین۔ انہوں نے خود ہی اپنے گھروں کو توڑ توڑ کے کھنڈر بنا دی۔ گھروں کے دروازے، کھڑکیاں دیواروں سے نکال کے اونٹوں پہ لاد لی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ان سب کو اپنی نگرانی میں حدود مدینہ سے باہر تک نکال کے آؤ۔ ہماری حدود میں جب تک ان کا سفر ہو یہ محفوظ رہے۔ وہ نکل گئے۔ جنگی اور عسکری نوعیت کے سامان کو لے جانے پر پابندی تھی۔ اپنی 50 زرہیں، 50 آئینی خود اور 340 تلواریں اس ساتھ نہ لے جا سکے۔ ان کے کنویں، کھیت اور کھنڈر گھر بھی پیچھے وہیں رہ گئے۔ وہ چلے گئے۔ سیدھے مدینے سے 150 کلومیٹر دور یہودیوں کے قلعوں والے امیر ترین شہر خیبر میں گئے۔ وہاں ان کی پرانی رشتہ داریاں تھیں۔ سونا، چاندی، زیورات اور نقد مال وہ ساتھ لے گئے تھے۔ تھوڑے ہی دنوں میں معاشی برتری، نقد مال، سونا اور چاندی کے ڈھیروں اور مسلمانوں کے خلاف اپنی انتہا کی دشمنی کے باعث
انہوں نے خیبر کے یہودیوں کو اپنے پیچھے لگا لیا، غطفان کے مشرک قبائل سے ساز باز کی، قریش سے رابطے تیز کر دیے، مدینے میں رہ جانے والے بنو قریظہ کو بھی ہم خیال بنایا۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کو مسلمانوں کے اندر فتنہ وری کی ذمہ داری تھی اور بہت ہی بڑی جنگ کی تیاریوں میں لگ گئے، جو ان کے خیال میں مسلمانوں اور مدینہ کی ریاست کو نیست و نابود کر دے گی۔